السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم ایسی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ تختہ ارض پہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بدنصیب نہ ہو۔ قرآن وہ ضابطۂ حیات ہے جس نے اپنی آمد سے انسانوں میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ جس کا تصور آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں کیا جا سکتا، اور آقا کائنات سے لے کر آج تک دنیا میں کوئی ضابطۂ حیات ایسا ترتیب نہیں پایا جس نے وہ انقلاب پیدا کیا ہو جو انقلاب اللہ کے قرآن نے پیدا کیا ہے۔ اور ہماری بدنصیبی محض اس بنا پہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے، اس سے بیگانہ ہو گئے۔ روزانہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن قرآن کہتا کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، قرآن رہنمائی کیا کرتا ہے، اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں۔ اور یہی عدم دلچسپی ہماری تباہی کا سبب ہے۔ ہر آنے والا جب برسر اقتدار آتا ہے تو قرآن اس کے لیے کھلا ضابطۂ حیات ہے، ایک دستور ہے کہ اس میں جھانکو، اگر تم اس کی رہنمائی کے مطابق قیادت و سیادت کرو تو پھر دنیا میں کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی، اور اگر اس سے اعراض کی زندگی بسر کرو گے تو آسمان تک پہنچ جانے کے باوجود تمہاری قسمت میں، تمہارے مستقبل میں نکبت ہی نکبت ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قرآن سے تعلق رکھنے والے اور رحمت کل کائنات علیہ السلام کے دامن سے وابستہ تاریخ کے اوراق میں آج بھی چمکتے ہوئے اور درخشندہ ستارے نظر آتے۔ قرآن نے وہ انسان پیدا کیے جن انسانوں کا نام ان کے دشمنوں کے سامنے آتا ہے تو وہ بھی ادب سے سلام کرتے۔ یہ کون خوش نصیب ہیں؟ وہی جنہوں نے قرآن کی آواز پہ لبیک کہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حفظ جاں بنایا۔ اٹھائیں تاریخ تو اسلام کی تاریخ وہ درخشندہ تاریخ ہے
کہ ایسی تابندہ تاریخ کائنات میں کسی دوسری قوم کی نہیں. تاریخ اٹھا کے اس بات کو دیکھیں تو احساس ہوتا ہے آج کیوں نہیں 56 ممالک مسلمانوں کے، لیکن جو حالت زار آج ہماری ہے کسی بد نصیب سے بد نصیب قوم کی بھی نہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے آئین قرآن کو پس پش ڈالا اور فرمان محمد الرسول اللہ سے آنکھیں بند کر لی. اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان دین ہے، اور اسلام کی تاریخ انسانوں کی ترتیب دی ہوئی تاریخ ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان حکمران ہمیشہ ایسے رہے جیسے صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان ذوالنورین تھے، علی المرتضیٰ تھے، امیر معاویہ تھے. نہیں، آنے والے لوگوں میں کمیاں بھی تھی، کوتاہیاں بھی تھی، لیکن نظام مصطفیٰ سے وابستگی کی بنا پہ ان کے ادوار انسانوں کی عظمت کی علامت ہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی ہے، اور جن لوگوں نے نگاہیں کھول کے محمد رسول اللہ کو دیکھا، ان کے اقوال کو پڑھا، ان کی سنت کو اپنایا، وہ جب سے برسر اقتدار آئے اس وقت سے لے تک آج تک تاریخ کے اوراق کے زینت بنے. اللہ کے نبی نے اس کو خوف دیا تھا، اس کو درد دیا تھا کہ انسانوں کی رہنمائی اگر اللہ تمہیں سونپ دیتا ہے تو ایسے کرو جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے اور جیسے محمد رسول اللہ نے کر کے دکھائی. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کائنات کی کسی قوت سے وہ نہیں ڈرتا. اللہ اس کو ہمیشہ زندہ اور تابندہ بنا دیتا ہے. تاریخ کے اوراق اس کے گن گاتے. ایک امیر المومنین خلیفہ ہے مسلمانوں کا، ایک شخص آتا ہے اس کے پاس، امیر المومنین میں تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا کیوں؟ بات ہی ایسی ہے. کہا تنہائی میں بات کرنے کی میرے ساتھ تجھے اجازت تو ہے، لیکن 3 چیزیں پیش نگاہ رہیں. امیر المومنین عبد الملک کہتے ہیں کیا جناب؟ فرمایا سب سے پہلے میری مدح و ثنا نہیں کرنی. اسلامی حکمران، نظام مصطفیٰ کا علم بردار، نظام مصطفیٰ کو لے کے چلنے والا انسان جس کے دل میں رب کا خوف ہے، اس کو احساس ہے کہ مدح ثنائی انسان کی تباہی کی پہلی بنیاد ہے. کہا سب سے پہلی بات یہ ہے میری مدح ثنائی نہیں کرنی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. جناب تعریف تو ہوتی ہے ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ، آپ کی کیوں نہ صلاح کی جائے، کیوں تعریف نہ کی جائے؟
ارشاد فرمایا کہ تو میری تعریف کیا کرے گا، تجھ سے زیادہ میں اپنے آپ کو خود جانتا ہوں۔ ایسے کلمات اس انسان کی زبان سے نکل سکتے ہیں جس کے سامنے آخرت ہو، اس کو احساس ہو کہ اس نے اپنے رب کے دربار میں جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ عمراء، خلفائے اسلام، جب خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا جاتا وہ روتے۔ سوال ہوتا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اور مومنوں کے قائد بن گئے ہو، امیر بن گئے ہو، خلیفہ بن گئے ہو۔ کہا یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن قیامت کو پہلے میں نے اپنا حساب دینا تھا، اب ساری قوم کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ میری تعریف مدح سرائی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اس لیے کہ جھوٹا آدمی کتنا بھی زبان کا تیز و ترار ہو، کتنے بھی دلائل اس کے مضبوط ہوں، لیکن احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، تنہائی میں میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہو، تیسری بات بھی سن لو، میری رایا کے متعلق مجھے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے کہ رایا میرے ظلم و ستم سے زیادہ میرے انصاف اور عدل کی زیادہ حقدار ہے۔ رایا پہ ظلم وہ شخص کرتا ہے جس کو اس کا احساس نہ ہو، رب کا ڈر نہ ہو، خوف خدا نہ ہو۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے ظلم و ستم سے زیادہ مجھ پہ فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ عدل و انصاف ان سے کروں۔ یہی قرآن نے کہا ہے، اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین۔ برسر اقتدار آ کے تیرے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہونا چاہیے، اور اس میں ڈنڈی نہ مارو کہ تمہاری یہ ڈنڈی تمہیں قیامت کے دن رسوا کر دے گی۔ اور اللہ کے اس فرمان کے مطابق محمد الرسول اللہ کی رہنمائی میں جس نے قیادت کا فریضہ سر انجام دیا، اس کا اللہ معین و مددگار بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب ہو ہر وہ کام اس کے لیے کیا جائے جو اس کے لیے خیر اور بھلائی کا کام۔ عدل کا ترازو جس قوم کے قائد کے ہاتھوں سے گر جاتا ہے وہ قوم کائنات میں رسوا ہو جاتی ہے، اور جہاں عدل قائم رہتا ہے، ترازو قائم رہتا ہے، وہ قوم کائنات کی تمام قوموں کے لیے رہنمائی کا سبب بن جاتی۔ یہی تصور محمد رسول اللہ نے دیا تھا۔ اس کو قبول کرنے والے رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں، اللہ آج تو نے مجھ پہ یہ ذمہ داری عائد کی ہے، میرے مالک کبھی ایسا میری زندگی میں کوئی رخ نہیں آنا چاہیے کہ قیامت کے دن میں ساری قوم کے سامنے رسوا بن جاؤں۔ ایسے لوگوں کی رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ براہ راست کرتے۔ معتز باللہ ہے، میں نے پچھلے خطبات میں بھی عرض کیا تھا کہ ایسا حکمران جو حکمرانوں میں ایک عدل و انصاف میں شخصیت رکھتا ہے، اپنی پہچان رکھتا ہے اپنی، اور اتنا رب سے ڈرنے والا، ایسا عدل، ایسا انصاف کرنے والا کہ اللہ نے اس کی حکومت اور اس کی حکمرانی میں ایسا تصور بھی کبھی پیدا نہیں ہونے دیا کہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہو۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دوپہر کو
معتزد سویا ہوا ہے، اچانک ہڑبڑاہٹ اٹھتا ہے، اس کے محافظ موجود ہیں، باڈی گارڈ موجود ہیں، آواز دیتا ہے، آواز میں پریشانی ہے، مورخ کہتا ہے خادم بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے جناب حکم، کہنے لگا فوراً چلے جاؤ تیز سواری پہ، اور دجلہ پہ جب پہنچو جو پہلی کشتی آ رہی ہو اور وہ خالی ہو اس کے ملاح کو پکڑ کے میرے حضور پیش کرو۔ اٹھے بھاگے دجلہ کے کنارے پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں واقعی جب ہم پہنچتے ہیں ایک خالی کشتی آ رہی، ٹھہر جاؤ، ملاح کو ٹھہرا لیا، چلو ساتھ چلے۔ جب ملاح سیدھا ہی بادشاہ کے دربار میں پہنچا، امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ رنگ بدل گیا اس کا، بادشاہ پوچھتا ہے، خلیفہ پوچھتا ہے کہ آج جو تو نے کسی عورت کو قتل کیا ہے اس کا سبب بتا، اور خبردار اگر میں تجھ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تو نے آج ایک عورت کو قتل کیا ہے تو پتا مجھے سب کچھ ہے، بتا اپنے منہ سے، وگرنہ ایک لمحہ کے لیے تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیا جائے۔ کہتے ہیں امیر المومنین واقعی آج میں نے ایک عورت کو قتل کیا ہے۔ امیر المومنین میں نے اس کو دیکھا کہ خوبصورت جوانہ رانا عورت ہے، اور اس نے کپڑے بھی بڑے زبردست پہنے ہوئے ہیں، زیور بھی بڑا پہنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات ہیں اس کے زیور کے ساتھ، میرا دل بے ایمان ہو گیا۔ امیر المومنین میں نے اس پہ گرفت کی، اس کا منہ دبائے رکھا، زیورات اتار لیے، سارا سامان اتار لیا، اور پھر امیر المومنین میں نے اس کو دریائے دجلہ میں ڈبو دیا، کہا لاؤ وہ سامان کہاں ہے، کہ وہ کشتی میں چھپایا ہوا ہے، اور اس لیے اپنے علاقے میں نہیں گیا، اپنے شہر میں نہیں گیا کہ میری حیثیت کو لوگ پہچان کے اچانک میری زندگی میں یہ انقلاب آیا تو وہ یہ پوچھیں گے کہ آیا کس سبب ہے۔ تو میں امیر المومنین دوسرے شہر میں جا رہا تھا کہ آپ کے کارندوں نے مجھے پکڑ لیا، لایا، سارا سامان اکٹھا کیا، وہ تاریخ ہر آنے والے حکمران کے لیے اپنے اوراق میں ہیرے اور موتی رکھتی ہے، جو احساس دلائیں کہ تم کس سبب اور کس بنا پہ عوام کے ہیرو بن سکتے ہو اور اللہ کے محبوب بن سکتے ہو۔ ساری دولت جب اکٹھی کی، ہیرے جواہرات، سونا، سارا زیور، لمبی چوڑی قیمت کا، امیر المومنین نے کہا کہ شہر میں اعلان کرو کوئی ایسا انسان جس کی کوئی عورت مل نہ رہی ہو، بیت المال میں جمع نہیں کیا، ہڑپ نہیں کیا، سپاہی بھی چور نہیں، لا کے امیر المومنین کے حضور دیا، امیر المومنین کا دل بھی بے ایمان نہیں ہوا، ڈھونڈو۔ امیر المومنین سارا دن مناد منادی کرتے رہے لیکن وارث کوئی نہیں ملا، کہا اگلے دن پھر کرو۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن تک منادی کرو گمشدہ چیز کی، تو 3 دن تک بغداد کے شہر میں امیر المومنین نے منادی کروائی، کوئی ایسا وارث
3 دن کے بعد وارث آیا، سارا سامان اس کی گود میں رکھ کے کہا کہ تمہاری عزیزہ فوت ہو چکی ہے، یہ سامان لے لو۔ یہ بد کردار انسان ہے جس نے یہ ظلم اور ستم کیا ہے، اور ارشاد فرمایا جاؤ اسی مقام پہ اس کو لے کے اس کو بھی غرقاب کر دو، ڈبو دو اس کو بھی۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ حاضرین پریشان ہیں، وزراء پریشان ہیں، مشیر پریشان ہیں۔ امیر المومنین آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کے عدل، آپ کے انصاف کی دھوم ہے، اور آپ کے ملک میں کوئی باغی نہیں، کوئی ظالم نہیں، کوئی ڈاکو نہیں کہ عدل و انصاف کا ترازو قائم رہتا ہے، اور کوئی ماں کا لال ایسا نہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف اور حکومت کا خوف نہ ہو۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ موتزد بہت بڑا عادل آدمی تھا۔ ککڑیوں کی بنا پہ 3 آدمیوں کو پھانسی لگا دی، پریشان لوگ، نتیجہ کچھ اور نکلا۔ کہا کہ میں سویا ہوا تھا، اچانک میرے کانوں میں آواز آتی ہے کہ احمد اٹھو، آنے والی کشتی دجلہ میں جب پہلی کشتی آئے گی تیرے آدمیوں کے سامنے، اس کو پکڑ لو، وہ ایک عورت کا قاتل ہے، اس سے مال برآمد کرو۔ کہا مجھے کسی آواز دینے والے نے آواز دی، میں بیدار ہوا، میرا کردار اس بات پہ شاد تھا کہ اگر یہ مجھے اللہ نے اطلاع دی ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں عدل اور انصاف سے کام کرتا ہوں، آج تک کسی پہ ظلم نہیں کیا اور بے انصافی سے قتل کس کو نہیں کیا۔ یہ سبب تھا کہ اللہ نے موتزد کو سوئے ہوئے بتایا کہ تیری دھرتی پہ ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ موتزد عادل بادشاہ کی حکومت میں کوئی چھپ کے بھی ظلم کر سکے۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو محمد رسول اللہ کے کردار کو اپنائے ہوئے، جن کے نزدیک مسلمانوں کا حکمران بطور حکمران جو زندگی بسر کرتا ہے، کل ایک دن آنا ہے کہ اس دن کو وہ اپنی ساری زندگی کا اللہ کو حساب دے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کا معین و مددگار بنتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو، وہ نہیں پریشان ہوتے، اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ کسی کو رب نے عقل و شعور وہ دیا کہ نتیجتاً انقلاب ہے اس کی تعلیم میں، اور کسی کی اللہ نے براہ راست رہنمائی کر دی کہ تمہاری نظافت اور لطافت اس مقام پہ نہیں، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تیرا عدل و انصاف کیا تقاضا کرتا ہے، اور تیرا رب بھی نہیں چاہتا کہ جس سرزمین پہ تو حکمران ہے اس سرزمین پہ ایسی زندگی بسر کرنے والے لوگ ہوں جو اللہ کے بعد۔ امیر المومنین کا دور خلافت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن لوگ صبح کو اٹھتے ہیں، دیکھا کہ مدینے کے چوک میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں ایسی نہیں مل جاتی، کسی کردار پہ ملتی ہے، اور میں نے بارہا کہا ہے کہ ان باتوں کا مقصد حکمرانوں تک بات پہنچانا نہیں، بلکہ پنچایتی سردار، ٹاؤن کمیٹی کا لیڈر، شہر کا لیڈر، صوبے کا لیڈر، ملک کا لیڈر، اپنے گھر میں قیادت و سیادت کرنے والا اللہ کے نزدیک ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ تم میں ہر قائد ہے، لیڈر ہے، رہنما ہے، اور قیامت کے دن اپنی قیادت کا جواب دینا ہے تمہیں۔ امیر المومنین فاروق اعظم صبح اٹھتے ہیں تو پتا چلا کہ مدینہ کے ایک چوک میں ایک لاش پڑی ہوئی۔ امیر المومنین بڑے پرسن، ایجنسیاں ناکام ہو گئیں، قاتل نہیں مل رہا۔
رات کی تاریکی کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اللہ جہاں تک میری پہنچ ہو سکتی ہے، جہاں تک میرا ہاتھ پہنچتا ہے، اس دھرتی پہ میں نے آج تک ظالم کو برداشت نہیں کیا۔ کسی اسلام کے باغی، کسی بڑے گنہگار، خطا کار، ڈاکو، زانی، شرابی، کوئی نہیں چھوڑا میرے اللہ۔ میں پریشان ہوں، مجھے نیند نہیں آتی کہ اس مقتول کا قاتل ہی نہیں مل رہا۔ سوچنے کی بات ہے، کیا پریشانی، اور جس کے متعلق تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے۔ کوئی باغی، کوئی گناہگار، کوئی خطاکار، کوئی سیاہکار اس کی سلطنت میں ایک لمحہ کے لیے جرم کرتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے۔ یہ مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے، افریقہ کی سرحدوں سے آگے نکل پہ جرم کا ارتکاب کرنے والا جرم کرتا ہے، وہاں کے گورنر کو علم ہو نہ ہو، امیر المومنین کو مدینہ علم ہو جاتا ہے۔ اللہ ملتا نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ متلاشی ہے اس قاتل کے۔ کتنے ماہ گزر گئے، ایک صبح ہوئی، لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی چوک میں، اسی مقام پہ ایک بچہ پڑا ہوا ہے۔ امیر المومنین، چوک میں بچہ پڑا ہوا ہے۔ امیر المومنین وہاں پہنچتے، ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اس بچے کو اپنے پاس رکھ لے، اس کی نگہداشت کرے، اس کی پرورش کرے؟ اللہ کے بندو، جو رب کا باغی ہے وہ رب کو جواب دہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ بھی روح اللہ نے پھونکی ہوئی ہے۔ کوئی ایک شخص اٹھا، امیر المومنین میں گھر لے جاتا ہوں، ارشاد فرمایا لے جاؤ۔ گھر لے گیا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، مدینہ کے لوگ اس کو دیکھنے آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی، مرد آئیں گے، لیکن جو زیادہ دلچسپی لے اس بچے میں اس کی اطلاع مجھے دینی۔ اللہ ان لوگوں کو فہم دیتا ہے، فکر دیتا ہے، دانائی دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا لوگ آئیں گے، مدینہ النبی میں ایسا ظلم ہوا کہ پریشان ہو گئی مخلوق۔ اس ظلم کے نتیجہ کو لوگ دیکھنے کے لیے آئیں، لیکن جو باقاعدہ اس میں دلچسپی لے اس کا ذکر مجھ سے ضرور کرنا ہے۔ 10-20 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے گزر گئے۔ گھر والوں نے اندازہ کیا کہ اس بچے کو پہلے فلاں دیکھنے آتی تھی، اب وہ کسی نہ کسی دن اس کو اپنے پاس منگواتی۔ امیر المومنین، فلاں گھر، فلاں عورت پہلے آنے میں بڑی دلچسپی کا اظہار کرتی تھی، اب کبھی کبھی اس کو ملا لیتی۔ امیر المومنین نے اپنا سپاہی بھیجا، ارشاد فرمایا کہ جاؤ وہاں دیکھو کون ہے، اس کو لاؤ۔ ایک بڑھیا تھی، ایک نوجوان لڑکی تھی، لڑکی کو لائے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تم پہ الزام نہیں رکھتا اور نہ تم پہ ظلم اور جبر کروں گا، ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے، وہ تیری دلچسپی۔ مدینہ میں کوئی دوسرا اتنی دلچسپی نہیں لیتا، تو کیوں لیتی ہے؟ اور مجھ سے نہیں، اپنے رب سے ڈر جا۔ ایک وقت آئے گا
کہ تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگی اور اگر تو نے جرم کا ارتکاب کیا ہے عمر کو نہیں بتائے گی تو خدا کو بتانا پڑے گا. اور جو وہاں سزا ملے گی یہاں سزا نہیں مل سکتی. امیر المومنین میں اور میری ماں تنہا تھے. ماں ایک دن گئی تو اپنی خادمہ کو نوکرانی کو کہا کہ اس کے پاس تو نے رہنا ہے. ایک رات اس کو کام پڑ گیا, اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. امیر المومنین میں عورت تھی, ضعیف, ناتواں, کمزور, وہ مرد تھا, طاقتور تھا, اس نے مجھ پہ غلبہ پا لیا. جب ہم فارغ ہوئے تو امیر المومنین خنجر میرے پاس تھا, میں نے خنجر اس کے پیٹ میں مارے اور مر گیا. اور اپنے نوکر اپنے خادم کو بلایا, اس کو کہا کہ چپکے سے اس کو رات کی تاریکی میں وہاں پھینکا. امیر المومنین وہاں پھینکا. پھر یہ بچہ پیدا ہوا, میں نے اس کو بھی وہاں رکھ دیا جہاں اس کے باپ کو رکھا ہوا تھا. فاروق اعظم سجدہ میں پڑ گئے, کہا اللہ تیرا شکر ہے تمام ایجنسیاں ناکام ہو گئی, میرے عدل کو بچانے کے لیے اللہ یہ سارا کردار تو نے ادا کر دیا. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطۂ حیات دیا ہے, جو ضابطہ سے بغاوت کرتا ہے اللہ کی رحمتیں اس سے روٹ جاتی. تمام جہان میں پھر چل کے دیکھ لو, اللہ کا نام لینے والے, رسول کے شہدا, ان پہ جان قربان کرنے والے, ان کے کردار سے بھاگتے ہیں, ان کے قانون سے بھاگتے ہیں, تو اس تختہ عرض میں دولت کتنی بھی زیادہ ہو امن اور سکون وہاں میسر نہیں آ رہا. یہ عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. اور عدل و انصاف وہاں آ سکتا ہے جہاں محمد کا پروانہ برسر اقتدار ہو, رب کا خوف اس کے دل میں ہو, کائنات کی کسی طاقت کا خوف اس کے دل میں سما ہی نہیں سکتا. میں ہمیشہ حکمرانوں کا رونا روتا ہوں. آج میں کہتا ہوں نواز شریف زندہ باد. مسلم لیگ یہ کہتے ہیں کہ تو نواز شریف کے بڑا خلاف بولتا ہے. کہتا نہیں, خلاف کسی کے نہیں بولتا. جو کسی کی بات محمد الرسول اللہ کے دین سے بغاوت ہے, جو اللہ کے قرآن سے ہٹکے ہے, اس پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے اس کی اصلاح کے لیے. آج کہتا ہوں زندہ باد. کیوں زندہ باد؟ کہ اس کی حکومت نے کل ایک بڑا کام کیا ہے کہ امریکہ کی این جی او پہ چھاپا مارا ہے اور وہاں سے ایسی چیزیں پکڑی ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے امریکہ دھرتی پہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے. وہ تمام اقوام کو, تمام ممالک کو تباہ برباد کر دینا چاہتا ہے, اپنی قیادت اور سیادت چاہتا ہے. اس پاکستان کی تباہی کی خشت اول امریکہ ہے. نواز شریف اس کے دامن پہ ہاتھ ڈالو, اپنے رب پہ اعتماد کرو, کائنات کی کوئی طاقت تیری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی جرات نہیں رکھتی. کیا ہے امریکہ؟ دشمن ہے مسلمانوں کا, دشمن ہے مسلمان ممالک کا. ان سے گھبرانے کی دولت نہیں, ڈر نہیں, ضرورت نہیں. شاباش, ساری قوم تیرے ساتھ ہے. غیرت مندی کا کردار ادا کرو, جماوتوں کا کردار ادا کرو, بہادروں کا کردار ادا کرو, اور اپنے اصل دشمنوں کو پہچانو. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو, اللہ کے علاوہ کوئی خوف نہ ہو. اب دیکھیں نا, انتہائی بد نصیبی نہیں ہے, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, کمزوری انسان کی موت کی علامت ہے. فرانس میں آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون شائع کیے گئے. مسلمانوں میں ہیجان پیدا ہوا تو جلوس نکل رہے ہیں. اور بد نصیبی کی بات ہے کہ مسلمان ملکوں کے سربراہ بھی وہاں موجود ہیں, یکجہتی کے جلوس نکل رہے ہیں, اور میرے آقا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا کوئی احترام نہیں.
کارٹون شائع کریں، اخبار پہ حملہ ہوا ہے جی. اور اللہ کے بندوں، دہشت گردی وہ ہے جو دہشت گردی کا ماحول پیدا کرتا ہے، اور کافر یکجا ہو کے محمد کریم علیہ السلام کے کارٹون شائع کرتے ہیں. تم یکجہتی کرتے ہو، اللہ کے سامنے جھکو، محمد کائنات کے دامن سے وابستہ ہو، کائنات کی تمام طاقتیں تمہارے پاؤں کے نیچے پوار ہو جائیں گی. احتجاج کرتے ہم، ماتم کناں ہے ہم، ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچتی. پورے 56 اسلامی ملکوں میں کوئی حکمران ایسا نہیں جو احتجاج کرے ان کے ساتھ کہ یہ کیا کر رہے ہو. یہ اصل میں دہشت گردی ہے. ان دہشت گردوں کو بھی ہاتھ پڑنا چاہیے. اور کچھ نہیں کر سکتے، احتجاج ہی کر لو، لیکن کرے کون؟ وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اور خوف خدا اس انسان کو جینے نہیں دیتا جس انسان کے سامنے ظلم اور جبر آیا ہو اور وہ اس کا حل نہ کر سکا. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں معتضد باللہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ سفر کر رہا تھا، اس کے محافظ باڈی گارڈ اس کے ساتھ تھے. ایک جگہ جا کے ٹھکانہ کیا تو آواز دی، اعلان کیا کہ کوئی آدمی کسی کے باغ سے کچھ نہ لے، خبردار. آج کیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں شاید کہ ککڑیوں کی بنا پہ ککڑیاں توڑ لی اس کے محافظوں نے، تو مؤذن نے کھینچ لیا انہیں، خبردار کوئی ایسی حرکت نہ کرے. ایک آدھ دن گزرا، ایک حبشی کو سپاہی پکڑ کے لائے کہ اس نے کھجوروں کا گچھا توڑ لیا فلاں باغ سے. البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بڑے غور سے معتضد اس کو دیکھتا ہے. کچھ لمحات دیکھنے بعد کہتا ہے اس کا سر قلم کر دو. سر قلم کر دیا. کون پوچھنے والا ہے، کون کہنے والا ہے؟ امیر المومنین خلیفہ ہے لیکن بادشاہ بھی ہے. سر قلم کر دو. اس کا سر قلم کر دیا. مشیر، وزیر، قریبی لوگ پریشان ہوئے. خود ہی بادشاہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے پھل وغیرہ پہ ہاتھ نہ کاٹے جائیں، تو آج پھل پہ ہاتھ کر دی. کہنے لگا تم اس پہ اعتراض کرو گے، تم مجھے برا کہو گے، لیکن میری بات سن لو کہ میں نے اس کو کھجوروں کے گچھے کی بنا پہ قتل نہیں کیا، بلکہ جب میرا باپ حکمران تھا. میں نے عرض کیا ہے کہ تاریخ اسلام میں بڑے بڑے ظالم اور جابر حکمران بھی آئے ہیں، وہ بھی امیر المومنین کہلائے ہیں، وہ بھی خلفاء کہلائے ہیں، لیکن باغی قرآن کے، باغی رحمان کے اور باغی محمد رسول اللہ کے آئے ہیں. لیکن اس خلافت کے دور میں ایسے ایسے اللہ کے بندے آئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا تھا کہ اللہ کی زندگی، اللہ کی زمین پہ کوئی انسان کسی انسان پہ ظلم نہ کرے. اس کے باپ کے دور سلطنت میں کہنے لگا کہ یہ دو حبشی جو میرے باپ کے پاس ہے اور اسے ان کو امان دی. اس آدمی نے ایک مسلمان کو مارا پیٹا اس لیے کہ میرے باپ کے محافظوں میں سے تھے، اور اس شخص نے اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا، خون بہہ گیا، وہ مر گیا. میرے باپ نے اس سے قتل کا انتقام نہیں لیا، بلکہ بحیثیت امیر، بحیثیت بادشاہ اس کو معاف کر دیا. انسانیت کا قاتل میری حکمرانی میں جب میرے سامنے پیش ہوتا ہے، میں نے اس کو پہچان لیا، اور میں باپ کو کہہ کچھ نہیں سکتا تھا. میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا تھا، اللہ
اگر یہ شخص میرے سامنے آ گیا تو مسلمان کے خون کے انتقام میں سے ضرور قتل کروں. اس لیے آج یہ آ گیا ہے, میں نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ ایک مسلمان کا قاتل تھا. معتضد باللہ وہ انسان ہے کہ جس سے پہلے سلطنت میں بے سکونی تھی, قتل و غارت تھی, ڈاکہ زنی تھی, لیکن اللہ کے قرآن کی آواز پہ اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین, اس نے ارادہ کیا کہ رب کی زمین پہ رب کا کوئی باغی نہیں ہوگا. اور پھر اس کی سلطنت اس طرح پرسکون تھی جیسے اللہ والوں کی سلطنت پرسکون ہونی چاہیے. ترازو نبی رحمت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے, اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. عدل کی بات کرو, عدل کا ترازو قائم کرو, اللہ کا خوف پیدا کرو دل میں, غیر اللہ کا خوف پیدا نہ کرو. امیر المومنین مدینہ میں خلافت کرتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. میں نے عرض کیا نا کہ ایسے کائنات میں قائد, رہنما, بادشاہ, امیر, خلفاء کہیں کہیں نظر آتے ہیں, ایسا نظر آتے ہی نہیں. شاید خوردبین سے دیکھے بھی عمر فاروق جیسا عادل حکمران نظر آئے گا. مدینہ میں بیٹھے ہوئے پتا چلا کہ ابو شہمہ نے مصر میں نبیذ پی ہے اور اس کو نشہ آ گیا تھا. ہوا کیا کہ ابو شہمہ متقی آدمی, پرہیزگار, اللہ کا بندہ, نبی کی سنت پہ دن رات عمل کرنے والا. نبیذ کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کا شربت. اور اگر وہ گرمی میں پڑا رہے, دھوپ میں پڑا رہے تو اس میں نشہ پیدا ہوتا ہے, خمیر پیدا ہو جاتا ہے. ابو شہمہ کو نہیں علم, فاروق کا بیٹا ہے, پی کہ میں کھجور کا شربت پی رہا ہوں, لیکن کھجور کا شربت پینے کے بعد اس میں بے ہوشی سی طاری ہو گئی. فاروق اعظم کا بیٹا ابو شہمہ بے ہوشی طاری ہو گئی. جب ہوش آیا کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ کے بندو, کائنات کے رب کی قسم محمد رسول اللہ نے ایسے انسانوں کو تخلیق دیا ہے, پیدا کیا ہے کہ ایسے انسان اس زمین پہ, اس تختہ عرش پہ کہیں کوئی نظر نہیں آ سکتے, کوئی نہیں دیکھتا. اٹھا گورنر کے پاس, کہا میں نے نبیذ پی تھی لیکن اس میں نشہ آ گیا ہوا تھا, مجھے اس کا علم نہیں تھا. میں نے پی ہے, مجھے نشہ آ گیا, اس کا مطلب ہے کہ نشے والی چیز میں نے پی ہے, اب مجھے اس کی سزا دو. اور گورنر کہتا ہے تجھے علم نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا, کوئی گواہ نہیں, اور کوئی گواہ نہیں اس کا. تو کہا علم بھی تجھے نہیں تھا, اس سے تمہیں پکڑ نہیں ہوتی. کہا نہیں, اگر تو نے یہاں سزا نہ دی تو مجھے ڈر ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجرم نہ بن جاؤں. فاروق کا بیٹا تھا. 80 درے مارے ان کو, لیکن گورنر نے تھوڑی سی نرمی کی اور مارے وہاں جہاں عام مجرموں کو نہیں مارے جاتے تھے. عام مجرموں کو باہر مارے جاتے تھے, اس کو اپنی ڈیوڑی میں مارے, سزا مل گئی. فاروق اعظم کو مدینہ پتہ چلا کہ سزا تو ہوئی ہے لیکن نرم, اور مجرموں کے کٹہرے میں نہیں, اندر. فاروق اعظم نے عمر بن عاص کو پیغام بھیجا کہ ابو شہمہ کو مدینہ بھیجو. فوراً مدینہ آیا. امیر المومنین نے سوال کیے کہ سزا کیسی تھی؟ تھوڑی سی نرم تھی. کہاں ملی؟ اندر. امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو لیٹ جانے کا حکم دیا, ارشاد فرمایا اس کو 80 درے مارو.
میں نہیں چاہتا کل قیامت کے دن اللہ کا ہاتھ میرے گریبان میں ہو کہ یہ شراب پیے تو کچہرے میں اس کو سزا ملتی ہے، تیرا بیٹا شراب پیے اندر سزا ملتی ہے اور نرم سزا ملتی ہے، اس کا جواب جہاں کھڑے ہو کے دو۔ کم وہاں جواب نہیں دے سکتا، اس لیے مارو۔ 80 کوڑے امیر المومنین عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو لگوائے، محض اس لیے کہ کوڑے لگے تھے لیکن اندر کوڑے لگے تھے لیکن نرم۔ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا گزر جائے گی، قیامت کو اگر اللہ کا ہاتھ گریبان میں پڑا تو کوئی نہیں ڈر سکتا۔ یہ وہ خوف اور تصور تھا جس تصور کی بنا پہ اللہ نے اتنا روب اور تاب اس کا پیدا کیا ہوا تھا کہ جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، کسرا اس کا ایلچی آتا ہے اور عمر فاروق کو قبرستان میں لیٹا ہوا دیکھا، نہ کوئی باڈی گارڈ نہ کوئی محافظ، تنے تنہا گرمی سے ستایا ہوا عمر ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے قبرستان میں پتھر سر کے نیچے رکھ کے لیٹا ہوا۔ کسرا کا سفیر ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں پہنچتا ہے، کھڑا ہو گیا، پریشان کھڑا تھا۔ فاروق نے کہا پریشان کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے، کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کپڑے پھٹے ہوئے، گندے کپڑے اور قبرستان میں تنہا پڑا ہوا، اس سے وہ بادشاہ ہمارا کامتا ہے جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ سبب بتا سکتے ہو؟ ارشاد فرمایا ہاں، تیرے بادشاہ کے دل میں غیر اللہ کا خوف ہے، عمر کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے۔ نظام مصطفیٰ ایسے حکمران پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اور مسلمانوں تم پہ فرض عائد ہوتا ہے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرو۔ اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی نظام اس قابل نہیں کہ اس کا نفاذ کیا جائے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، قرآن نظام مصطفیٰ دل میں وہ انقلاب پیدا کرتا ہے کہ کوئی بھی باطل اس کے دل کو متاثر نہیں کرتا۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ علیہ کا نام بہت سارے لوگوں نے سنا ہوا، جنہوں کہتے ہیں فاتح سومناتھ، ہندوستان کا سب سے بڑا بت جس نے اپنے پاؤں کے نیچے پامال کیا اور سارے ہندوستان پہ قبضہ کیا، وہ محمود غزنوی۔ ایک شخص آتا ہے، سلام کرتا ہے محمود غزنوی کو، بادشاہ کو۔ ہمیں وہ نہیں ملتے جن کو ہم خود ووٹ دیتے ہیں، ایم پی اے کا ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے، ایم این اے کا ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اب جی یہ کوئی نئی مخلوق بن کے کامیاب ہو گئی، یہ نہیں ملتے۔ بادشاہ جس نے ہندوستان کو فتح کیا، ایک آدمی براہ راست اس کے پاس جاتا ہے، بادشاہ سلامت، مجھے بہت پریشانی ہے، تکلیف ہے، آپ برسر اقتدار ہیں، حکمران ہیں، میں جس کے پاس گیا ہوں سب لوگوں سے مایوس واپس آیا ہوں، اس لیے براہ راست آیا ہوں۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا ایک نوجوان دوسرے تیسرے دن رات کو میرے گھر آتا ہے، مجھے نکال دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، کوئی میری بات نہیں سنتا۔ آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ قیامت کو آپ سرخرو ہو جائیں، ایک عادل کے سامنے آپ نے جانا ہے۔ اور ایسے ہی واقعات کی بنا پہ محمود غزنوی کہتے ہیں عادل حکمران۔ کہا اچھا کوئی نہیں سنتا؟ نہیں۔ کہنے لگا اب جب وہ آئے تو فوراً میرے پاس پہنچنا، رات کو آئے یا دن کو؟ کہنے لگا جناب یہ باڈی گارڈ آپ کے، یہ محافظ آپ کے، یہ سپاہی۔ کہنے لگا ان کو کہنا کہ بادشاہ نے مجھے حکم دیا جس وقت چاہوں آؤ۔ چلا گیا،
کہ اللہ کا شکر ہے کسی نے تو سن لی. اور اسلام کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ کے تحت زندگی بسر کرنے والے حکمران کیسے ہوتے ہیں، اور پھر کائنات میں وہ آسمان کے درخشندہ ستارے بن کے چمکتے. بتانا مجھ کو. خود باہر نکلا، اپنے محافظوں کو کہا کہ یہ آدمی جو گیا ہے، دن کو آئے، دوپہر کو آئے، رات کو آئے، شام کو آئے، جس وقت آئے اس کو میرے پاس پہنچا دینا، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالے. 2-3 دن کے بعد رات کو وہ آیا. پہرے داروں نے کہا بھاگ جاؤ، کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگا تمہیں کہا نہیں تھا بادشاہ نے میں وہ ہوں؟ کہنے لگا جاؤ اندر. اندر گیا، بادشاہ کو اٹھایا، کہنے لگا وہ میرے گھر آ گیا ہے، چلو میرے ساتھ. سلطان محمود غزنوی نے اپنے ہاتھ میں برہنہ تلوار لی، چلا اندر. اندر منظر کیا دیکھتا ہے کہ عورت اور مرد ایک بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور چراغ جل رہا ہے. چراغ کی روشنی میں اسے ہلا دینے والا اور تڑپا دینے والا منظر نظر آیا کہ عورت کے ساتھ جو لیٹا ہوا اس کا بھانجا ہے. اندر گیا، چراغ کو گل کیا اور تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا. باہر نکلا تو کہنے لگا بھائی مجھے پانی پلاؤ. پانی؟ جناب کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ کہا جس دن سے تو میرے پاس شکایت لے کے آیا ہے میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا تھا، اللہ جب تک میں اس کو عدل اور انصاف نہ دلا دوں، نہ پانی پینا ہے نہ روٹی کھانی. آج میں نے تیری مدد کی ہے اس لیے پانی طلب کر رہا ہوں. تو جناب دیا کیوں گل کیا ہے؟ فرمایا دیا اس لیے گل کیا تھا وہ میرا بھانجا ہے، اور شاید انسانیت کے ناطے میرا ہاتھ کام جاتا، اللہ کے دربار میں ناکام ہو جاتا. سر کاٹ کے رکھ دیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ محمد سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. برسر اقتدار آنا، حکومت کرنی، اقتدار پہ قبضے کرنے، یہ آسان ہے. اللہ کے بندو اس کا قیامت کو جواب دینا بڑا مشکل ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تڑپتا ہے، وہ روتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ ہراساں ہوں گے، ترساں ہوں گے، پریشان ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں، پریشانی ہی پریشانی. اور پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف چیختے بلکتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے. ایسی دہشت ہوگی محشر میں، ایسا خوف ہوگا کہ عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے اللہ اللہ اسألنی امی، میں اپنی ماں کے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے محفوظ کر لے. نبی یہ کہہ رہا ہوگا دہشت سے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان حالات میں 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. آقا وہ کون خوش نصیب ہیں کہ یوم لا ذل الا ذلہ. آپ فرماتے ہیں کہ اس دن سایہ صرف اللہ کے عرش کا ہی سایہ ہوگا. وہ کون خوش نصیب ہیں؟ فرمایا اول و امام و عادل، پہلا شخص وہ ہے جو برسر اقتدار آ کے انصاف اور عدل کرتا ہے. انصاف اور عدل قوموں کو باوقار بناتا ہے، انسان کو عزت اور شرف دیتا ہے. جو محمد الرسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، جو قرآن کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ برسر اقتدار رہتا ہے بلکہ یہ کہ اللہ اس کا نام تاریخ میں منضبط کر دیتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور جب تک تاریخ انسان رہتی ہے اس انسان کا نام باقی رہتا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ماننے والوں کا ذکر ہے جو برسر اقتدار آتے ہیں
ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، عوام کے لیے وہ سبب رحمت ہوتے ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ کے نظام سے منہ موڑا جاتا ہے، اقتدار کا صاحب اللہ کا باغی اور رسول کا باغی ہوتا ہے، وہاں ملک میں امن اور سکون نہیں آتا۔ امن اور سکون کے لیے قرآن کی آواز پہ لبیک کہنا پڑے گا، محمد الرسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔